ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں سلمہ خاتون، ہیڈ مسٹریس گورنمنٹ رضیہ سلطانہ مڈل اسکول برائے طلباء و طالبات اٹک۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ غازی بروٹا کی نوکری چھوڑ کر اس جانب کس طرح آئیں۔ یہ آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ پہلے تو بہت میں مشکور ہوں آپ کے ٹی وی چینل کی کہ آپ نے اسپیشل بچوں کے توسط سے میرے انٹرویو کے لیے آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ واقعی یہ اکثر لوگ میرے سے یہ کرتے ہیں کہ غازی بروتھا میں، کیونکہ میں گریڈ 1 آفیسر تھی جنڈر اینڈ سوشل سیکٹر سروسز میں، اور وہاں پر میری سیلری بھی بہت زیادہ تھی کیونکہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا، اور میں یہاں پر اسپیشل ایجوکیشن میں جو آئی ہوں وہ اپنے پیشن کے لیے آئی ہوں، کیونکہ یہ میرا مشن تھا اسپیشل ایجوکیشن کا۔ اور کیونکہ غازی بروتھا میں جو میں ارن کر رہی تھی، جو سیلری مجھے ملتی تھی، اس کا 75% میں اسی ادارے کے اوپر خرچ کر رہی تھی۔ تو جب میری 2004 میں شادی ہوئی تو پھر مجھے کنٹریبیوٹ کرنا تھوڑا میرے لیے مسائل آ گئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو میری سلیکشن ہو گئی ہیڈ مسٹریس میں، اور میری تنخواہ یہاں پر پھر بہت زیادہ کم ہو گئی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اس ادارے میں آ گئی ہوں جو کہ میں روحانی طور پہ جس کے لیے بنائی گئی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ میں اسی ادارے کے لیے، انہیں بچوں کی سروسز کے لیے بنائی گئی ہوں، اور میں یہاں پر بہت خوش ہوں کہ میں غازی بروتھا میں جتنے بھی میرے پاس پیسے ہوتے، کیونکہ میرے کولیگز اب کوئی جاپان میں ہے، کوئی کہاں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں ان سب سے بہتر ہوں کہ میں ایسے بچوں کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہوں۔ نابینا بچوں کے ساتھ وقت گزار کر کیسا محسوس کرتی ہیں؟ نابینا بچوں کے ساتھ وقت گزار کر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بہت دلی سکون ملتا ہے۔ اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ جب میں نے آنکھ کھولی تو میری فیملی میں بلائنڈ لوگ تھے، میرے بڑے بھائی بلائنڈ تھے، میرے ماموں بلائنڈ تھے، 2 بھانجیاں تھیں، ایک بھتیجی تھی۔ تو ان کو میں نے دیکھا کہ وہ نارملی سارے ہمارے جیسی وہ ایکٹیویٹیز کرتے تھے، ہماری جیسی ان کی فیلنگ تھی، ہماری طرح ہی وہ فیصلے کرتے تھے۔ لیکن جب میں بڑی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ارد گرد جو اسپیشل بچے تھے وہ کونوں میں بیٹھے تھے، یا ان کی کوئی ڈیسیژن میکنگ ان کے پاس نہیں تھی۔ اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ان کے پاس ایجوکیشن اور اویئرنیس نہیں تھی۔ اسی ڈفرینس کو مٹانے کے لیے یہ ہمت ویلفیئر سوسائٹی کے فورم سے رضیہ سلطانہ اسکول اسٹیبلش ہوا، اور اس میں شیخ اعجاز علی صدیقی صاحب، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، وہ مسز اعجاز شاہ صاحبہ، ماسٹر رشید الرحمان صاحب اور وقار عظیم صاحب، یہ ہماری ایک پوری باڈی تھی۔ میں ان میں بہت فعال ورکر تھی۔ ہم نے ایک ہمت ویلفیئر سوسائٹی کے فورم سے رضیہ سلطانہ اسکول بنایا، اور اس کے ذریعے سے ہم نے اسپیشل بچوں کو سروسز پرووائڈ کرائیں۔ تو یہ بہت ہی میں سکون محسوس کرتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ان بچوں کی خدمت کر رہی ہوں۔ کتنے عرصے سے آپ اس اسکول میں تعینات ہیں؟ میں اسکول میں تو یوں سمجھے کہ 97 سے ہوں، جب یہ ادارہ اسٹیبلش ہوا ہے سیلف ہیلپ بیس پہ۔ پہلے میں ان کی چھوٹی سی ڈونر تھی اور والنٹیئر ان کی ڈائریکٹر تھی، اور اس کے بعد جب میری پنجاب پبلک سروس کمیشن میں سلیکشن ہوئی میں جنڈ میں چلی گئی، پھر ہزروں میں آئی، اور 2010 سے میں یہاں پر ہوں۔ لیکن ایڈیشنل چارج میرے مختلف اداروں میں رہے ہیں، کیونکہ ایٹ اے ٹائم میں 4 سے 5 اداروں کی ہیڈ شپ بھی میں نے کی ہے، اور ڈسٹرکٹ اٹک میں 10 ادارے ہیں، 10 میں سے 7 میں نے اسٹیبلش کیے، جیسے جنڈ ہے، ہزرو ہے، حسن ابدال ہے، مانسر ہے، ٹاؤن کا سینٹر ہے، سلو لرنر ہے، اور رضیہ سلطانہ۔ تو میں بہت فخر محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں یہ کاوش رکھی کہ میں نے ان اداروں کے اوپر اپنی انرجیز یوٹیلائز کی، اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اس کا ضرور اجر دے گا۔ نابینا بچوں کے بنیادی مسائل کیا ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے آپ کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ نابینا بچوں کے بنیادی مسائل ہیں بھی کچھ اور کچھ نہیں بھی ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں۔ بلائنڈ جو پرسن جو فل بلائنڈ ہوتے ہیں وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ میں ایک انٹرنیشنل وہ ورکشاپ اٹینڈ کر رہی تھی، ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم جو اپنی انرجیز ہیں وہ آنکھوں کے ذریعے 90% یوٹیلائز کرتے ہیں، کیونکہ میں سامنے بھی دیکھ رہی ہوں، ادھر بھی دیکھ رہی ہوں، ادھر بھی دیکھ رہی ہوں، صرف مجھے ایک یہ اسکل کے پیچھے مجھے نظر نہیں آ رہا، ادروائز میں ساری جگہوں پہ دیکھ رہی ہوں، اس لیے میری انرجیز یوز ہو رہی ہیں۔
یہ جو بلائنڈ پرسن ہوتے ہیں ان کی یہ انرجیز آنکھوں کی وجہ سے یوٹیلائز نہیں ہوتی، وہ سیو ہوتی ہیں، تو یہ فوکسڈ ہوتے ہیں، جس چیز کے اوپر فوکس کریں، وہ ایجوکیشن کے اوپر جس چیز کے اوپر بھی فوکس کریں، ان کی بہت ڈیپ سوچ ہوتی ہے، اور یہ حساس بھی بہت ہوتے ہیں، یہ سینسٹیو ہوتے ہیں، اور ان کی جو ایشوز ہیں وہ یہی ہیں، یہ کمیونٹی سے اٹینشن چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس فیملی سے لے کر پوری جو معاشرہ ہے وہ ان کو توجہ دے اور ایجوکیشن کی سہولتیں ان کے لیے پرووائڈ کریں، یہ ان کے ایشوز ہیں اور یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، وہ پیرنٹس سے بھی اور کمیونٹی سے بھی، گورنمنٹ سے بھی اور عام لوگوں سے بھی، اور یہی ان کی ایشوز ہیں۔ بطور فوکل پرسن آپ نابینا بچوں کے لیے کیا کام کر رہی ہیں؟ بطور فوکل پرسن ہے، میں پورے ڈسٹرکٹ میں جو ایک بلائنڈ پرسن ہیں ان کا نیٹ ورک ہے، اور ہماری یہاں کے جو اسکول سے پاس آؤٹ بچے ہیں، سہیل ہے، نیاز ہے، دیگر بچے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نے ایک اسٹرانگ قسم کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، انہی کے ذریعے سے بچوں کو جابس بھی مل رہی ہیں، انہی کے ذریعے سے ایجوکیشن، جیسے ہمارا ایک بلائنڈ کا کرکٹ کلب رجسٹرڈ ہے، یہ بچے باہر ملکوں میں بھی جاتے ہیں، پورے پاکستان میں بھی کھیلنے جاتے ہیں۔ ان بچوں کو جہاں سے کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ایجنسی، کوئی بھی فرد اگر کوئی ان کو ریہیبلیٹیشن، ان کی ایجوکیشن یا ان کی فائنینشیل کوئی بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم ان کو لنک کرتے ہیں، ان کی لنکیجز ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تاکہ وہ فیملی، وہ پرسن اس سے وہ بینیفٹ لے سکے۔ تو یہی ہمارا مقصد ہے تاکہ ان کو کسی چیز کی کمی نہ رہے، وہ ایجوکیشن میں ہے، وہ ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، ان کا کوئی اور فائنینشیل اسسٹنس ہے، جو بھی ہے، بس یہ فوکل پرسن میرا یہی مقصد ہے کہ میں ان کو ہر طرح کی سہولتیں دوں جو کہ فارن کنٹریز میں اسپیشل لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اٹک میں ہم بہت کامیاب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیوز بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کرتے ہیں، جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، تمام ڈی سیز، اور اس وقت جو محترم جناب علی عنان قمر صاحب ہیں، ان کا میں اسپیشل تھینکس کروں گی کہ وہ بہت ہی شفقت رکھتے ہیں ان بچوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ، ہمارے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ان کو وہ فوراً ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریزالو کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وجہ سے ہم باقی ڈسٹرکٹ سے بہت بہتر ہیں۔ یہاں پر ایجوکیشن کا ریٹ بھی اسپیشل لوگوں کا بہت زیادہ ہے، انرولمنٹ بھی ہمارے اداروں میں زیادہ ہے، اور جو باقی جو اچیومنٹس ہیں وہ بھی زیادہ ہیں۔ نابینا بچوں کو مفید شہری کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ ان کو مفید شہری اسی طریقے سے بنایا جا سکتا ہے کہ پہلے تو ان کی ایجوکیشن، ان کے پیرنٹس کی کونسلنگ، اور لوکل جس محلے میں رہتے ہیں کمیونٹی کی، معاشرے کی اویئرنیس ہو کہ ان کو نا، ابھی تک بھی کئی لوگوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ ان کو حافظ کہہ کے بلاتے ہیں، سائیں کہہ کے بلاتے ہیں، گونگا، یا مطلب ان کی جو ڈسیبلٹی ہے اس کو لیبل کرتے ہیں، اس کے نام سے ایڈریس کرتے ہیں۔ تو ہم ٹائم ٹو ٹائم مختلف جو ہمارے فنکشنز ہوتے ہیں اس میں ان بچوں کو پرفارم کراتے ہیں، جس میں اویئرنیس آتی ہے کہ یہ تو باقی بچوں کی نسبت کافی آگے ہے، کیونکہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں، اسپیچ کرتے ہیں تو اس میں بہت آگے ہیں، گاتے ہیں تو اس میں بہت آگے ہیں، کوئی اور چیز پرفارم کرتے ہیں ٹیبلوز تو اس میں آگے ہیں۔ تو ان کا یہی ہے کہ ان کو ایجوکیشن دی جائے، ان کی اویئرنیس کریٹ کی جائے، اور ان کی میڈیکل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی ادارے کریں، فلنتھراپسٹ بھی کریں، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور جو پنجاب گورنمنٹ یا جو بھی گورنمنٹ ہے وہ ان کی جابس کے لیے اور خاص طور پہ ان کی سکلز کے اوپر کام کریں، اور وہ کر رہے ہیں، اور کافی حد تک یہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت حد تک ان کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس سے وہ منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، جاور شاہ صاحب سے، وہ کہہ رہے تھے کہ میم اب ہم ان کی سکل کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سکل تو بہت ضروری ہے، کیونکہ جاب دیکھیں سب کو نہیں ملتی ہے، ہر بندے کی ایک کیپیسٹی ہے، جو ماسٹرز کرے گا اسپیشل ایجوکیشن میں اسپیشلائزیشن کرے گا تو وہی ٹیچر بن سکے گا نا۔ تو ان کی سکل کے اوپر اب کام کر رہی ہے گورنمنٹ، تو سکل تو لوکل مارکیٹ میں ابزاربیبل ہوتی ہے نا، تو اسکل جب ان میں آ جائے گی تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اسپیشل پرسن، خاص طور پہ بلائنڈ ہے، کوئی بھی بے روزگار نہیں رہے گا۔ حکومت پنجاب نابینا بچوں کو کون سی بنیادی سہولیات فراہم کر رہی ہے؟ حکومت پنجاب تو جی بہت کچھ دے رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ حکومت پنجاب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ ایک دیکھیں نا، گراس روٹ لیول پر اسپیشل بچوں کے ادارے آ گئے، یہ کیونکہ ٹوٹلی
کاسٹلی ہے نا، بہت کاسٹلی ہیں، ان کے اوپر بہت کروڑوں کا خرچہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک ایک بچے کے اوپر ہمارا لاکھوں کا خرچہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فری ہم نے ان کی پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں، بہت مہنگی قسم کی بسیں ہیں ہمارے پاس. پھر ان کے 4 یونیفارم ہیں جو کہ سال میں دیے جا رہے ہیں، ان کو فری ایجوکیشن مل رہی ہے، ان کے ریکریشنل ٹرپس ہیں. جیسے میرے پاس ہاسٹل ہے، ان کا فوڈ ہے ٹینڈر کے تھرو، ان کو مطلب اچھا کھانا ان کو ملتا ہے. میرے بچوں کے ہاسٹل والے بچوں کی صحت گھر سے آنے والے بچوں کی نسبت بہت اچھی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو یہ چیزیں کیونکہ گورنمنٹ ان کو ساری سہولتیں دے رہی ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم ہم ان کو جو ہیڈز ہم بیٹھے ہیں ان کو لنکیجز ڈیولپمنٹ کے ذریعے سے ان کی فیملیز کی فائنینشیل سپورٹس کرواتے ہیں. ان کو میڈیکل کوئی ہے ٹریٹمنٹ کراتے ہیں. اس وقت ہم ان کو ہیلتھ انصاف کارڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں تاکہ ہر فیملی کو ہیلتھ انصاف کارڈ ملے، اسپیشل بچے کی وجہ سے بچے کو ملے، تاکہ ان کی 5 لاکھ کے اندر جو ان کی پالیسی ہے ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہو سکے. تو حکومت پنجاب کی میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اتنے انسینٹیوز کے ساتھ ان بچوں کو نا ایجوکیشن اور سہولتیں پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ کو ان بچوں کے مسائل حل کرانے کے لیے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ ان بچوں کے مسائل حل کرانے کے لیے ایک بچے کے خاندان سے لے کر پورے حکومت تک ہمیں جانا پڑتا ہے. گو کہ ہماری جو جاب ڈسکرپشن ہے اس میں اس بچے کی صرف ایجوکیشن کے ہم کسٹوڈین ہیں، لیکن نا ہم اس بچے کے پیرنٹ بھی بن جاتے ہیں، ہم اس بچے کے وکیل بھی بن جاتے ہیں، ہم اس بچے کے سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ بھی بن جاتے ہیں. تو جہاں پر نا ہم بچے کا جب ہمارے پاس بچہ آتا ہے تو ہم فلی اس کو آن کرتے ہیں، اس کی پرسنالٹی، اس کی جو نیڈز ریکوائرمنٹس ہیں اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں کہ بچے کے ایجوکیشن میں کیا نیڈ ہیں، اس کی کھانے پینے میں ڈیلی جو اس کی روٹین کے میٹرز ہیں وہ کیا ہیں، جو پیرنٹس سے متعلقہ ہے. بعض اوقات پیرنٹس کے ساتھ ہمارا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے کاؤنسلنگ کرتے ہوئے، اگر وہ بچے کے ساتھ کہیں زیادتی کر رہے ہیں اس کے کھانے پینے میں، اس کے اوڑھنے پہننے میں، یا عید پہ جیسے بھی جو روٹین کے ہمارے ہوتے ہیں کلچرل، تو پیرنٹس کی بھی ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں. پھر ان کی لوکل کمیونٹی کی گورنمنٹ سے ہم نے کچھ چیز اگر لینی ہے، کسی کے آنکھ کا آپریشن ہونا ہے، لوکل مخیر لوگوں سے، ڈاکٹر سے، تو ہم ہر لیول پر ایون کہ یہ جو بچہ جب یہاں سے میٹرک کر کے جاتا ہے اس کو کالج میں ایڈمیشن لیا کہ نہیں لیا، کس میں لیا، کیوں نہیں لیا، وہ کاؤنسلنگ ہم کرتے ہیں. پھر جب بچہ پڑھ جاتا ہے کہ اس کی جاب ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کے پیرنٹس کو سینسٹائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس کی اب شادی کرو. بعض اوقات پیرنٹس نا اچھا محسوس نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں جی میڈم کا فون آیا ہے، میڈم کہہ رہی ہیں اب اس کی شادی کریں، تو ان کو اچھا نہیں لگتا پہلے کیونکہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ بلائنڈ ہے تو اس کی شادی کیسے ہوگی. پھر ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ آپ اگر کر سکتے ہیں تو رشتے بھی ڈھونڈ کے دیتے ہیں ارد گرد ان کے کہ اس کے ساتھ کر لو، ایسے کر لو. تو پھر ٹائم ٹو ٹائم نا ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تک، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا کام ختم نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ایک نارمل لائف کی طرف نہیں آ جاتا. تو نارمل لائف میں اسی وقت آ سکتا ہے جب وہ پڑھ لکھ جائے، اس کی جاب ہو جائے، اس کی شادی ہو جائے، اس کے بچے ہو جائیں، تو وہ پھر نا نارمل سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو یہی ہماری کوشش ہے کہ ہر لیول پہ ہم اس کی سپورٹ کریں. کیا حکومت پنجاب نابینا بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے کوئی بہتر منصوبہ لا رہی ہے؟ بہت اچھے منصوبے جی حکومت پاکستان کے خاص طور پر، پنجاب گورنمنٹ کے خاص طور پہ، کہ ان بچوں کو کارآمد شہری بنانے کے لیے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ منسٹر صاحب نے کہا اسکل انہانسمنٹ جو ہے یہ اب اس وقت کی نیڈ ہے نا. اس وقت کیونکہ معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہیں نارمل لوگوں میں بھی وہ بھی اسکل ہے، تو اب ان بچوں کی اسکل کے اوپر کام کریں. ہمارے پاس بھی ووکیشنل ٹیچر ہیں، ڈرائنگ ٹیچرز ہیں، یہ میوزک ٹیچرز ہیں، اور بہت سارے ہمارے پاس اسکل کے ٹیچرز ہیں جو ان کو اسکل انہانسمنٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ حکومت پنجاب ان کو ہر لیول پہ سپورٹ کر رہی ہے، اور میرے خیال میں وہ دن دور نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا اسپیشل پرسن نہیں ہوگا جس کے پاس اسکل ہوگی یا ایجوکیشن ہوگی اور وہ بے روزگار ہوگا. تو یہی میرے خیال میں اچیومنٹ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہر سال 2 سال بعد نئے منصوبہ لا رہی ہیں. اس وقت اسپیشل بچوں کے لیے کوئی منصوبہ پائپ لائن میں ہے؟ جی منصوبے تو 3-4 پائپ لائن میں ہیں. اس میں کیونکہ اٹک ایک اسکیٹر ڈسٹرکٹ ہے اور جہاں پر ڈسیبلٹی کی ریشو بھی بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ جو ہماری تحصیل جنڈ ہے، اب دیکھیں نا حسن ابدال بھی کوئی بڑی تحصیل، مطلب ایریا کے لحاظ سے دیکھیں وہاں پر بھی ہے، فتح جنگ میں بھی ہے،
پنڈی گیٹ میں بھی ہے, اٹک میں بھی ہے, ہزروں میں 2 ہو گئے, مانسر اور اس کا. اب نکا ہنجرا اور بسال اور باترنا 3 اسٹیبلشمنٹ کے میں نے سروے کروا کے رکھا ہوا ہے, اور اس سال یاور شاہ صاحب نے بھی اس کو بھیجا ہے سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن کا. امید ہے کہ ان میں سے ایک آدھ ہو جائے گا, اور ہونا چاہیے کیونکہ بچوں کی نیڈ ہے, اور ان کی بھی ایجوکیشن ان کے لیے بھی اتنی ضروری ہے جتنی کہ باقی بچوں کے لیے ہے, یہ ہونا چاہیے. اور دوسرے نمبر پہ ہمارا کالج ہے, اس پہ قاضی احمد اکبر صاحب بہت کام کر رہے ہیں. انہوں نے 15 کنال جگہ بھی دی ہے, اور بہت اچھی جگہ پہ دی ہے, ایئر یونیورسٹی کے سامنے, اور وہ بھی کالج کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم بھی لگے ہوئے, ہماری ڈی او جو پنڈی میں بیٹھتی ہیں وہ بھی بہت کمیٹڈ ہیں, بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں, وہ بھی اس کے اوپر بہت ورک کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں کرنل صاحب نے 2 جگہ دی ہیں. ایک مانسر کا تو ہماری اسکیم مکمل ہو چکی ہے, آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی, بہت خوبصورت بلڈنگ بنی ہے. کرنل صاحب نے ہمیں جگہ دی ہے, ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اٹک سٹی کے لیے بھی انہوں نے دی ہے, شاید اگلے سال میں اس کی بھی کنسٹرکشن آ جائے. اور اپ گریڈیشن ہے ہماری رضیہ سلطانہ اسکول کی ہے, ڈیف اسکول کی ہے, پنڈی گیپ کی ہے, جہاں پر ہم 9th کلاسز پرائیویٹلی چلا رہے ہیں. تو منصوبے تو ہیں, لیکن وہ اس دن بھی ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہتے ہیں میڈم آپ تو کہتی ہیں کہ سارے اسپیشل ایجوکیشن کے پیسے اٹک میں ہی خرچ ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا, ہم نے بھی سب کو دینے ہیں, لیکن ہماری تو کوشش ہے, اور پولیٹیکل بھی جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ 1-2 ادارے اس دفعہ لازمی ہوں گے اسٹیبلش. ناظرین, یہ تھی میڈم سلمیٰ خاتون, ہیڈ مسٹریس گورنمنٹ رضیہ سلطانہ مڈل اسکول برائے نابینا طلباء و طالبات اٹک. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اٹک ٹوڈے نیوز سے. اللہ حافظ.